مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کی روایت کو شروع کرنے والے پہلے شخص تھے۔ آپ علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ تب تک کھانا تناول نہ کرتے جب تک کسی مہمان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہ کر لیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کسی انسان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے تاکہ اسے مہمان بنا سکیں۔ آپ علیہ السلام نے بہت تلاش کیا مگر کوئی بھی مہمان بننے کو تیار نہ ہوا۔ تھک ہار کے واپس پلٹے تو دیکھا کہ ایک اجنبی گھر میں کھڑا ہے۔ اجنبی نے کہا، میں ملک الموت ہوں اور مجھے رب العالمین نے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے خوشخبری سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا۔ آپ نے خود پوچھا، وہ کون خوش نصیب ہے؟ اگر مجھے پتہ چل جائے تو تادم آخر اس کا ہمسایہ بنا رہوں۔ ملک الموت نے کہا، وہ خوش قسمت تو آپ ہیں اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا امتیاز و تفریق آپ کی عطاؤں کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا پسند تھی، آپ اس کی مخلوق پر بے حد رحم دل ہیں۔ آپ علیہ السلام کا شمار 5 اول العزم انبیاء میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 35 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ نے 33 برس کی عمر میں حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کیا اور حران مصر کی طرف ہجرت کرنے کے بعد فلسطین اور ایلیا کے درمیانی علاقے سبا میں سکونت اختیار کی۔ وہاں آپ نے کنواں کھودا، مسجد بنائی۔ لوگوں کے بے جا ستانے اور اذیتیں پہنچانے کی وجہ سے آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور رملہ اور ایلیا کے درمیانی علاقے میں سکونت اختیار کی۔ وہاں بھی آپ نے کنواں کھودا۔ کتب تاریخ میں آپ کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ الغرض آپ سب سے پہلے تھے جنہوں نے ختنہ کیا، مہمان نوازی کی روایت قائم کی، سرید بنایا، باقاعدہ شلوار پہنی اور آپ ہی پہلے شخص ہیں جس نے بڑھاپا دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ سلام علیہ کی وفات کے بعد 2 عرب عورتوں سے نکاح کیا۔ ایک کا نام کتورہ تھا اور آپ کے 6 لڑکے اس سے پیدا ہوئے، اور دوسرے کا نام مہجور تھا اور اس کے بطن سے 5 لڑکے پیدا ہوئے۔ تاریخ طبری میں مصنف امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نکالنے کا ارادہ فرمایا تو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں موت کے فرشتے کو بھیجا۔ مروی ہے کہ ایک روز آپ لوگوں میں کھانا تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھا چلتا ہوا آیا۔ وہ بوڑھا اس قدر ضعیف تھا کہ اس کے لیے چلنا مشکل تھا۔ آپ علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی تو عذرائے ہمدردی اس کی طرف گدھا بھیجا تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر آ جائے۔ بوڑھا آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا، مگر یہاں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ وہ بوڑھا آدمی جب منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو باعث ضعف ہاتھ چوک جاتا اور لقمہ منہ کی بجائے کبھی ناک پر لگتا اور کبھی کان پر، حتیٰ کہ اگر وہ بمشکل ایک لقمہ منہ میں ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ شرمگاہ کے راستے باہر نکل آتا۔ اس بوڑھے کی بے بسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد ترس آیا۔ آخر آپ نے اس بوڑھے سے پوچھا، اے شخص، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا ہاتھوں پر اختیار نہیں رہا، بھوک مٹانے کو کھاتا ہوں مگر پیٹ میں کچھ رکتا نہیں، بہت تکلیف میں ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے عمر بتائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے صرف 2 سال بڑے ہو، اگر تمہارا یہ حال ہے تو 2 سال بعد میں بھی اس حال کو پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے اسی وقت دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس حالت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے۔ چنانچہ وہ بوڑھا اچانک اٹھ کھڑا ہوا، جو کہ در حقیقت موت کا فرشتہ تھا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 200 سال تھی اور ایک دوسرے قول کے مطابق 175 سال تھی اور ایک تیسرے قول کے مطابق 190 سال تھی۔ مذکور ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اچانک موت آئی۔ آپ کو ہیبرون رہائشی بستی میں اس جگہ دفن کیا جہاں حضرت سارہ علیہ السلام دفن تھیں۔ آپ نے دفن کے لیے زمین کو اپنے ہاتھوں سے 400 درہم میں خریدا۔ آپ کے کفن دفن کا انتظام حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا۔